میں نے دیکھا ہے کہ جو پاک عشاء کی عبادت ہوتی ہے نا وہ بڑی رسمی سی ہوتی ہے. ہم اس کی اہمیت کو وہ اہمیت نہیں دیتے, اس کو وہ مقام اپنے چرچز میں نہیں دیتے جو اس کا بنتا ہے. میں نے اس پاک عشاء سے جو سیکھا ہے, بائبل جو ہمیں بتاتی ہے کہ پاک عشاء کی عبادت, پاک عشاء میں شامل ہونا چرچ کے کسی بھی سیگمنٹ سے زیادہ اہم ہے. یسوع کہتے ہیں جو میرے خون اور گوشت میں شامل نہیں ہوتا اس میں ہمیشہ کی زندگی. میں پرستش کروں, گیت گاؤں, کلام پڑھوں, مگر اس کے خون اور گوشت میں اگر میں شامل نہیں ہوتا تو کیا وہ ہمیشہ کی زندگی مجھے ملے گی؟ کیونکہ ہمیشہ کی زندگی تو یسوع کہہ رہے ہیں وہ خون اور گوشت میں شامل ہونے سے ہے. اس کا مطلب ہے, اور یسوع ایک بات کرتے ہیں کہ میں بڑا بے قرار تھا تمہارے ساتھ آج کا کھانا کھانے کو, یہ فصح تمہارے ساتھ منانے کو. کیا بے قراری تھی؟ اس کا مطلب کہ فصح کے وسیلہ سے بہت بڑا کام ہوتا ہے. اسی لیے یسوع چاہ رہا تھا کہ میں اپنے شاگردوں کے ساتھ ایک دفعہ فصح کروں, فصح مناؤں. عید فصح ہر سال آتی ہے, اور یسوع نے اپنی جو 3.5 سالہ خدمت ہے اس میں صرف یہ فصح تو نہیں منائی, مگر اس فصح پر یسوع بہت زور دے رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں پرانے عہد نامہ میں جب فصح سٹارٹ ہوئی تو خروج کی کتاب میں ہمیں یہ چیز ملتی ہے, آئی تھنک 12 باب میں. وہاں پر مصر کے یہ غلام تھے. خدا نے موسیٰ کو کھڑا کیا کہ بنی اسرائیل کو تو نے ملک مصر سے نکالنا ہے اور ملک موعود میں لے کر جانا ہے جس کا خدا باپ نے ابراہیم سے وعدہ کیا تھا. اب ابراہیم کو خدا نے یہ وعدہ کیا تھا اسے کہ یہ ملک میں تیری نسل کو دوں گا, مگر وہ نسل 400 سال سے غلامی میں ہے. خدا اپنے وعدوں میں پکا ہے, سچا ہے, وفادار ہے. خدا اپنے وعدہ کو پورا کرنے کے لیے وہ موسیٰ کو کھڑا کرتا ہے. اب مصر کی جو قوم تھی, وہ جو حکومت تھی, دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور اور خوشحال تھے, کیونکہ مصر ایک زرخیز زمین والا ملک تھا. ان کے پاس ہر چیز کی فراوانی تھی اور ایک امیر حکومت تھی. مگر وہاں پر خدا باپ اپنی قدرت کے وسیلہ سے بنی اسرائیل کو نکال لایا. 10 آفتیں بنی اسرائیل پر آئیں. جب 9 آفتیں آئیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے موسیٰ کو بھیجا کہ جا, اگر اب وہ تیری بات نہیں مانے گا تو میں جو وبا بھیجوں گا وہ پھر تم کو جانے دے گا. اب ایک یہاں پر سوال اکثر آتا ہے کہ خدا ہی موسیٰ کو بھیج رہا ہے کہ جا, اور خدا ہی فرعون کے دل کو سخت کر دیتا ہے. خدا اپنے زور بازو سے نکال کر لایا. کسی اور دن پہ اس بات پہ ڈسکس کریں گے. یہ جو 10 آفتیں ہیں یہ وہ ان کے دیوتا تھے جن کو مصر والے جو تھے وہ اپنا خدا جانتے تھے. خدا نے ان کے خداؤں کو ہی استعمال کر کے ان پر یہ بات برقرار دیا کہ دنیا میں, کائنات میں صرف میں ہی ہوں, اور وہ کہتا ہے میں ہوں سو ہوں. یہ خدا ہے جو بنی اسرائیل کے لیے کھڑا ہے. فصح کے حوالے سے دیکھتے ہیں, جب آخری آفت خدا بنی اسرائیل پر مصر پر لانے کو تھا تو خدا بنی اسرائیل کو پروٹیکٹ کر رہا ہے. وہاں پر خدا باپ نے موسیٰ کو حکم دیا کہ تو ہر گھر کے مطابق, ایک گھرانے کے مطابق ایک بکرا لینا, اس کو ذبح کرنا, اس کا خون لینا اور اپنے گھر کی چوکھٹوں پر لگانا, اور بے خمیری روٹی کے ساتھ کھانا. یہ کچھ دیر پہلے میں اس ٹاپک کو شیئر بھی کر چکا ہوں. یہ وہ فصح کا آغاز تھا, اور جب
جب بنی اسرائیل اس فسا میں شامل ہوئے، جب بنی اسرائیلوں نے خون اپنے گھروں کی چوکھٹوں پر اپلائی کیا، جب بنی اسرائیل نے اس برہ کے گوشت کو کھایا، تو پھر کیا ہوا؟ بنی اسرائیل مصر سے نکلے، فرعون کا دل پھر سخت ہوا۔ وہ خدا جو موسیٰ سے کلام کر رہا تھا، وہ خدا مصر کے بادشاہ کے سامنے آ کے ستون کی صورت میں کھڑا ہو گیا۔ آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون کی فوج ہے، خدا مصریوں اور اسرائیل کے درمیان آ کر کھڑا ہو گیا اور ان کے دشمنوں کو آگے نہیں بڑھنے دیا۔ آگے سمندر ہے، فسا میں شامل ہونے کی برکت یہ آگے ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ وہ جو غلامی میں تھے، وہ فرعون سے جب نکلے تو آگے اور پیچھے موت ہے، موت ان کے آگے ٹھہر نہیں سکتی۔ فرشتہ جو خدا وہ آگ کا ستون ہے، اس نے فرعون کو روک لیا اور سمندر کو دو حصے کر دیا تاکہ بنی اسرائیل خشکی راستے سے گزر جائے۔ پہلی فسا ہم دیکھتے ہیں جب بیابان میں آئے تو زبور یا خروج کی کتاب اس کے 24 باب میں ایک عہد بندی ہوئی۔ چوبیس باب کی میں پوری آیات نہیں پڑھوں گا، یہ 1 سے لے کر 11 تک ہے۔ اگر یہ آیات آپ پڑھتے ہیں، مگر میں 6 سے پڑھوں گا۔ اور موسیٰ نے آدھا خون لے کر باسنوں میں رکھا اور آدھا قربان گاہ پر چھڑک دیا۔ پھر اس نے عہد نامہ لیا اور لوگوں کو پڑھ کر سنایا۔ انہوں نے کہا کہ جو کچھ خداوند نے فرمایا ہے اس سب کو ہم کریں گے اور تابع رہیں گے۔ تب موسیٰ نے خون کو لے کر لوگوں پر چھڑکا اور کہا، دیکھو یہ اس عہد کا خون ہے جو خداوند نے ان سب باتوں کے بارے میں تمہارے ساتھ باندھا ہے، ان باتوں کے بارے میں تمہارے ساتھ باندھا ہے۔ تب موسیٰ اور ہارون اور ندب اور ابیہو اور بنی اسرائیل کے 70 بزرگ اوپر گئے۔ انہوں نے اسرائیل کے خدا کو دیکھا، اس کے پاؤں کے نیچے نیلم کے پتھر کا چبوترا سا تھا جو آسمان کی مانند شفاف تھا، اور اس نے بنی اسرائیل کے شرفا پر اپنا ہاتھ نہ بڑھایا۔ سو انہوں نے خدا کو دیکھا اور کھایا اور پیا۔ جب بھی کوئی عہد ہوتا ہے وہ 2 پارٹیز کے درمیان ہوتا ہے۔ خدا نے سارا موسیٰ کو بتایا کہ اس طرح تم نے عہد بندی کرنی ہے۔ اب عہد بندی کن کے درمیان ہو رہی ہے؟ بنی اسرائیل اور خدا کے درمیان۔ خدا نے اس کو بتایا، اس نے برے کو ذبح کیا، برے کے خون کو لیا، آدھا خون اس نے مذبح پر چھڑک دیا، جو اس بات کو ریپریزنٹ کرتا ہے کہ خدا کے حضور اس نے اڈیلا ہے۔ دوسرا جو خون کا حصہ تھا پیالے میں، وہ اس نے بنی اسرائیل پر چھڑک دیا۔ عزیزوں، یہ برے کا خون تھا، اور بنی اسرائیل 40 سال تک بیابان میں رہے۔ نافرمانی کے باعث ان پر بیماری آئی، موت آئی، مگر جو نافرمان نہیں رہے، جو اس عہد میں قائم رہے، ان کے بارے میں لکھا ہے، نہ تو ان کا کپڑے پھٹے اور نہ ان کی جوتیوں کے تلوے گھسے۔ وہ ایسے رہے جیسے خدا نے ان کو اپنے ہاتھوں پر اٹھائے رکھا۔ یہ میں سارا کچھ جو بتا رہا ہوں یہ برے کے خون کی برکتیں ہیں۔ خدا کے عہد، برے کے خون کے وسیلہ سے جو خدا کا عہد ہوا، اس میں خدا بنی اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اس سے خدا بنی اسرائیل کے درمیان سکونت کرنا شروع ہو گیا۔ اس عہد کے خون کے وسیلہ سے خدا نے بنی اسرائیل کو برکت دی، فتح دی، ان کو ملک موعود میں لے کر گیا، ان کا رعب پوری دنیا پر بڑھایا، ان پر کسی چیز کی کمی نہیں آنے دی، اور وہ اپنے خوف کے ساتھ جو غیر قوموں پر تھا، جس مرضی قوم پر چڑھائی کرتے اور وہ اس کو فتح کر لیتے۔ غیر قوم والے بادشاہ ان کو جزیہ دیتے کیونکہ ان سے ڈرتے تھے۔ یہ سب وہ خدا کے ساتھ عہد میں تھے، مگر برے کے خون کے وسیلہ سے کامل معافی نہیں مل سکتی، عارضی معافی ملتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں
کہ جب بنی اسرائیل آج بھی جب بنی اسرائیل فصح مناتے ہیں، جب یسوع فصح منا رہے تھے، تو جو ٹیبل سجائی جاتی تھی نا، وہ پوری ٹیبل کا ایک ایک جو ایکشن ہوتا، وہ پیالہ اٹھانا، وہ روٹی، اب اس ٹیبل پہ ہوتا کیا تھا؟ جو مین چیزیں ہیں، ساگ پات ہوتا، کڑوی جڑی بوٹیوں کے ساتھ یہ ہوتا، پھر مختلف فروٹس کے وہ پیسٹ بنا کر رکھتے تھے، 4 پیالے ہوتے تھے مہنگے، 4 پیالے، بے خمیری روٹی ہوتی تھی، نمک ملا پانی ہوتا تھا، اور برنے کا گوشت۔ اب یہ ساگ پات، کڑوی جڑی بوٹیاں، یہ پوری ٹیبل جو بنی اسرائیل آج بھی سجاتے ہیں، وہ ان دکھوں کو یاد کرتے ہیں جو بنی اسرائیل ان کے باپ دادا نے کھائے۔ بنی اسرائیل والے دکھ کی روٹی کے طور پر فاتحہ میں شامل ہوتے ہیں، مگر ہم جو مسیحی ہیں، میں ایک بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، یہ ایسٹر کے حوالہ سے بہت سے ایسے رومرز ہیں، بہت سی ایسی باتیں ہیں جو کہ ہم گوشت کھانا چھوڑ دیں گے روزوں میں، یہ کل گڈ فرائیڈے ہے، کل ایک بڑا ماتم سا، ایک بہت سے لوگوں کا ذہن ہوگا کہ ہمارے یسوع نے دکھ سہے ہیں اور وہ آج مارا کوٹا گیا، وہ صلیب پر چڑھا دیا گیا، آپ غمگین ہو جاتے ہیں۔ وہ غمگین ہو کر اپنے دکھ کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم یسوع کے دکھ میں شامل ہیں۔ یہ بالکل ابلیسی سوچ ہے۔ اگر یسوع نے ہمیں دکھوں میں شامل کرنا ہوتا تو وہ صلیب پر نہ چڑھتا۔ اس نے دکھ اس لیے سہے کہ ہمارے دکھ ختم ہو جائیں، اس نے تکلیفیں اس لیے سہی کہ ہماری تکلیفیں ختم ہو جائیں۔ عزیزو، میں ہمیشہ کہتا ہوں اور اس بات کا شکر کرتا ہوں کہ یسوع کو بہت زیادہ مارا گیا، یسوع کو بہت زیادہ ذلیل کیا گیا، کیونکہ اسی میں ہی ہماری خلاصی ہے۔ اس کا ذلیل ہونا میری وجہ سے تھا، آپ کی وجہ سے تھا، اس کا مار کھانا میری وجہ اور آپ کی وجہ سے تھا۔ اور اس کے جو یسایہ نبی ہے وہ کہتا ہے کہ اس کے مار کھانے سے ہم نے، اب یہ ساری بات جو میں نے کی ہے یہ پرانی فصح کب شروع ہوئی، یہودی کیسے مناتے ہیں، اور پھر جو یہ ٹیبل سجاتے ہیں وہ کن چیزوں کو ریپریزنٹ کرتی ہے۔ 3 چیزیں میں بیان کروں گا یہاں پر۔ 4 پیالے، نمک ملا پانی، وہ اس خون کی نشاندہی ہوتی اس ٹیبل پر جو بنی اسرائیل میں بہاتے رہے۔ اب 4 پیالے کس بات کو ظاہر کرتے ہیں؟ بنی اسرائیل آج بھی کوئی ایسا کام نہیں کرتے جس کی جو ہمیں جو شہادت ہے وہ پرانے عہد نامے میں نہ ملے۔ وہ بات بھی وہی مانتے ہیں جس کا بائبل میں سے ان کو ریفرنس دیا جائے پرانے عہد نامہ میں سے۔ بنی اسرائیل، آج میں ایک خدا کے خادم ہیں، ان کے ایک تفسیر سن رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل انصاف کرنے میں اس قدر رحم دل ہوتے تھے کہ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ جو مجرم ہے کوئی نہ کوئی ایسا ثبوت مل جائے جس سے ہم اس کو چھوڑ دیں، کوئی نہ کوئی ذریعہ ایسا مل جائے کہ جس سے ہم اس کو معافی دے دیں۔ اس طور پر وہ کلام کے تابع ہو کر انصاف کرتے تھے کیونکہ وہ خدا سے بہت زیادہ کرتے تھے۔ یہاں پر جو 4 پیالے ہیں میرے ساتھ نکالیے خروج 6 باب اور اس کی 6 سے 7 آئے۔ جو لکھا ہے، سو تو بنی اسرائیل سے کہہ کہ میں خداوند ہوں اور میں تم کو مصریوں کے بوجھ نیچے سے نکال لوں گا۔ پہلی بات، مصریوں کے بوجھ میں سے نکال لوں گا اور میں تم کو ان کی غلامی سے آزاد کروں گا اور میں اپنا ہاتھ بڑھا کر ان کو بڑی بڑی سزائیں دے کر تم کو رہائی بخشوں گا۔ آزاد کروں گا اور رہائی بخشوں گا۔ 3، اس کے بعد اور میں تم کو لے لوں گا اور میری قوم بن جاؤ اور میں تمہارا خدا ہوں گا اور تم جان لو گے کہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں جو تم کو مصریوں کے بوجھ کے نیچے سے نکالتا ہوں۔ یہ 4
پیالے یہ 4 برکتوں کو، یہ 4 وعدوں کو یاد کرواتے ہیں۔ وہ آج بھی جب اپنی ٹیبل پر یہ 4 پیالے رکھتے ہیں تو وہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ اے خداوند تو ہمیں نکال لایا اور تو آج بھی ہمیں نکال لے گا۔ اے خداوند تو ہمیں رہائی بخشنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اے خداوند تو ہمیں نجات دے سکتا ہے، تو ہی ہمیں نجات دے گا۔ اور سب سے آخری بات جس پر آج بھی بنی اسرائیل پوری دنیا پر حکومت کرتی ہے، وہ آج بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ ہم خدا کے لوگ ہیں، ہم خدا کے لوگ ہیں جن کو خدا نے ترتیب دیا ہے۔ ہم وہ قوم ہیں جن کو نام بھی خدا نے دیا، ترتیب بھی خدا نے دیا اور مقام بھی خدا نے دیا۔ آج بھی میں پچھلے دنوں میں سن رہا تھا، بنی اسرائیل لاہور سے بھی چھوٹا ملک ہے، لاہور سے بھی بہت چھوٹا ملک ہے، مگر بڑے بڑے ملکوں کو اس نے وقت ڈالا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آج بھی مانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ خدا ہے، اس کے وعدے بنی اسرائیل کے ساتھ ہیں، اس لیے کوئی قوم ہم پر غالب نہیں آ سکتی۔ بنی اسرائیل کے پاس یسوع نہیں ہے۔ آج جو اسرائیل ملک ہے ان کے پاس یسوع نہیں ہے۔ وہ آج بھی پرانی فسح کو مناتے ہیں، وہ آج بھی برے کے خون والی فسح کو مناتے ہیں۔ وہ فسح جو عارضی طور پر ہے، جو ظاہری طور پر ہے، جو نشان کے طور پر ہے، مگر آپ اور میں ہم سب مبارک ہیں کیونکہ ہم اس فسح میں شامل ہوتے ہیں جو نہ عارضی ہے، نہ وقتی زندگی دیتی ہے۔ ہماری جو فسح ہے جس میں آج ہم شامل ہونے کو ہیں، جس کو آج ہم منانے کو ہیں، وہ ہمیشہ کی زندگی دینے والی فسح ہے۔ یہودی جب روٹی توڑتے تو وہ ایک دعا کرتے، مبارک ہے تو اے خداوند خدا جو کائنات کا مالک ہے اور اس کا بنانے والا ہے۔ تو کائنات کا بادشاہ ہے جو زمین سے روٹی پیدا کرتا ہے۔ وہ یہ کہہ کر روٹی توڑتے اور سب میں تقسیم کرتے۔ پھر وہ جب کپ لیتے، یہ 4 کپ اسی ترتیب سے لیتے اور اسی طرح یہ دعا کرتے کہ جو میں نے ابھی دعا پڑھی ہے، وہ اسی دعا کو لیتے، روٹی کے وقت روٹی اور شیرے کے وقت شیرہ، اور اس حوالے کو یاد کرتے۔ مگر عزیزوں، جب یسوع نے روٹی لی تو کیا یسوع نے یہ دعا کی؟ اس نے کیا کہا؟ یہ میرا آمین۔ بنی اسرائیل بہت کٹر مذہبی ہیں، یسوع کے شاگرد بھی بہت کٹر مذہبی تھے۔ اکثر وہ یسوع کی تعلیم کو ہضم نہیں کر پاتے تھے، کیونکہ جو چیز انہوں نے سنی ہے، جو چیز انہوں نے اپنے مذہبی رہنماؤں سے سیکھی ہے، یسوع اس کے بالکل مختلف بول رہا ہے۔ یہاں پر بھی جو میں نے دعا پڑھی، یہ ہر یہودی فسح میں پڑھتے، مگر جب یسوع کے ساتھ وہ یہودی بیٹھے ہیں، اس کے شاگرد بیٹھے ہیں، تو وہ یہ دعا نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے یہ روٹی میرا بدن ہے۔ وہ اپنے بدن کے طور پر روٹی کو پیش کر رہا ہے، کیونکہ آسمان سے اتری ہوئی روٹی بھی وہی ہے۔ اب یسوع کے جو شاگرد ہیں وہ اس عجیب، جو اس کے لیے عجیب باتیں ہیں، پہلے بھی بہت سی ایسی باتیں ہیں جو یسوع شاگردوں سے کرتا رہا، مگر ان کو سمجھ نہیں آتی، مگر وہ اس سے ڈرتے تھے اور پوچھتے نہیں۔ یہاں پر بھی کچھ ایسا ہی نظر آتا ہے۔ خروج جب یہ روٹی شاگردوں کو، جب یسوع نے روٹی دی تو اپنے بدن کو پیش کیا، جب پیالہ لیا تو اپنے خون کو پیش کیا۔ ہم اکثر جو مسیحی ہیں بدن لیتے ہیں۔ ایک پچھلے دنوں ایک پاسٹر بشپ صاحب ہیں، وہ مجھے کہتے ہیں کہ جی یسوع نے جتنے اپنے جسم پر کوڑے کھائے ہیں، اس کے گوشت، جو اس کا گوشت نکلتا گیا اور اس کا جو سکن جو ہے وہ جتنا وہ خراب ہوتی گئی، اتنا ہی ہم جسمانی طور پر شفا پاتے گئے۔ ہو سکتا ہے یہ ٹھیک بات ہو، مگر میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری جسمانی شفا بھی ہے وہ خون کے وسیلہ سے ہے، جسم کے وسیلہ سے نہیں ہے۔ روٹی ہم روزے رکھتے ہیں، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو 7 دن کا ایک روزہ رکھتے ہیں، جو 15 دن کا ایک روزہ رکھتے ہیں۔ ابھی آگے چل کے دیکھتے ہیں خون اور یہ بدن کو۔ مذبح پر جو خون بہایا گیا اور بنی اسرائیل پر چھڑکا گیا، یہ وہ اولڈ ایکسوڈس، جو پرانا عہد ہے، یہ وہ ہے۔
مگر یسوع جب اپنے خون کو پیش کرتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ میرا خون نئے عہد کا خون ہے۔ اب یہ نیا عہد کیا ہے؟ پرانے عہد کا تو ہم نے دیکھ لیا کہ پرانے عہد کے وسیلہ سے کیا کیا ہماری زندگیوں میں برکتیں ہیں، اس وقت کیا کیا بنی اسرائیل نے پوسیشنز لیے، ملکوں پر حکومت کی، جن کے پاس کوئی جگہ نہیں تھی وہ بہت بڑے ملک پر قابض ہو گئے اور ملکوں پر قابض ہوتے گئے۔ کوئی اگر یشوع کی کتاب آپ پڑھیں تو صرف ایک جنگ کے اس ایک جنگ کے علاوہ وہ کوئی جنگ نہیں ہارے، اور وہ جنگ بھی جو ہارے ان کے اندر گناہ کی وجہ سے وہ ہارے، مگر جب انہوں نے اس گناہ کو دور کیا تو وہ اس شہر پر بھی قابض ہو گئے۔ وہ کسی جنگ میں نہیں ہارے کیونکہ وہ اس عہد کو جانتے تھے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ بندے کا خون جو کفارے کا کام کر رہا تھا اس وقت، وہ صرف ڈھانپتا ہے، مٹا نہیں سکتا۔ وہ عارضی طور پر عارضی قربانی ہے اور وہ عارضی معافی ہے۔ وہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل نہیں کر سکتا، کیونکہ جتنی دیر تک برے کا خون اپنے سیلز کے ساتھ زندہ رہتا ہے تب تک اس کی خوشبو رہتی ہے، اور خدا باپ کے جب عہد کے صندوق پر خون چھڑکا جاتا تو وہ اس کی خوشبو کو لیتا اور اس کے گناہ کی تقصیروں کو معاف کیا جاتا۔ یسوع کے ہم لوکا کی انجیل میرے ساتھ نکالیے، اس کا 22 باب اور اس کی 26 آیت 20 آیت۔ یہاں پر لکھا ہے لوکا 22 باب اور اس کی 20 آیت، 19 آیت سے پڑھوں گا۔ پھر اس نے روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور یہ کہہ کر ان کو دی کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے دیا جاتا ہے، میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو۔ اور اسی طرح کھانے کے بعد پیالہ یہ کہہ کر دیا کہ یہ پیالہ میرے اس خون میں نیا عہد ہے جو تمہارے واسطے بہایا جاتا ہے۔ اب یہ نیا عہد کیوں آنے کی ضرورت پڑی؟ پرانا عہد کیوں کنٹینیو نہیں رکھا خدا نے؟ اس کی وجہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ جو بھرے کی قربانی ہے، بھرے کا خون ہے، وہ عارضی صرف عارضی طور پر ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ یہ بار بار کی پریکٹس تھی، ہر سال ان کو جو ہے وہ قربانی کفارے کی قربانی چڑھانی پڑتی۔ پوری بنی اسرائیل کے طور پر کاہن اس بھرے کو لیتا اور اس کی قربانی چڑھاتا۔ ویسے انڈیویجولی خاندانی طور پر لوگ خطا کی قربانیاں کاہن کے حضور لاتے، اپنے گناہ کی قربانیاں کاہن کے حضور لاتے۔ بار بار گناہ اور بار بار وہ اسی ندامت میں، اسی شرمندگی میں کہ پھر انہوں نے گناہ کیا ہے، وہ بار بار قربانیاں گزرانتے۔ اور آج بھی ہم چیزیں دیکھتے ہیں کہ لوگ مذہبی تو ہو جاتے ہیں مگر مکاشفہ نہ ہونے کی وجہ سے، سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس برکت کو حاصل نہیں کر سکتے جو ان باتوں پر عمل کرنے کو ہے۔ جب تک آپ خود خدا کے کلام کو نہیں پڑھیں گے، میں بہت سے ایسی فیملیز ہیں جو چرچ میں بہت ریگولر ہوتی ہیں مگر گھر میں کلام نہیں پڑھتے۔ بہت سے ایسے پاسبان ہیں، بہت سے ایسے جو بائبل پکڑ کے بائبل بغل میں لے کر گھر گھر پھرتے ہیں، وہ بھی خدا کا کلام سناتے ہیں، مگر کون صحیح سنا رہا ہے کون صحیح نہیں سنا رہا یہ آپ کو کون بتائے گا؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یسوع ہم سب کا بادشاہ ہے، ہمارا منجی ہے، مگر آپ اس چیز کو اس طرح لیں کہ یسوع صرف میرے لیے آیا ہے۔ اپنی ذات کو یسوع کے سامنے رکھیں، اپنی ذات کے اندر ترتیب لانا شروع کر دیں، اپنی ذات کے اندر وہ کانٹ چھانٹ شروع کر دیں جو آپ کی زندگی کو خوبصورت بنانا شروع ہو جائے۔ جب آپ کی زندگی خدا کے کلام کے مطابق ڈھلنا شروع ہو جائے گی تو آپ میں سے مسیح نظر آنا شروع ہو جائے گا، اور یہ تب ہی ممکن ہے کہ آپ یہ پہچان لیں کہ کون صحیح طور پر تعلیم دے رہا ہے اور کون صحیح تعلیم نہیں دے رہا۔ اس کے لیے آپ کو بائبل پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے چرچ میں پاسٹر صاحب نے کافی دفعہ اس بات کو کہا ہے کہ ہم بائبل کلاسز سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، ہم یوتھ کو
جو ہے وہ آرگنائز کرنا چاہتے ہیں. ہم خدا کے کلام کی تعلیم ان کو دینا چاہتے ہیں تاکہ وہ بے روی میں نہ رہیں, وہ ان مکاشفات کے ساتھ اپنی زندگیوں کو گزاریں, اپنی زندگی کا لائف سٹائل مسیحی بنائیں اور اپنے زندگی کے ان ایام میں وہ یسوع کے ساتھ چلنا شروع کریں. یہ چیزیں جو ہیں یہ کافی دفعہ اعلان بھی ہوا, مگر میرے خیال میں ابھی تک کوئی آؤٹ پٹ نہیں ہے نا سر؟ یہ چیزیں کب ہوں گی؟ داؤد اپنے زبوروں میں اگلی پشتوں کو سکھانے کا کہتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ وہ اگلی پشتوں کو سکھائیں گے. آج ہم کیا سکھا رہے ہیں؟ کتنے ہیں جو پاک عشاء میں شامل ہوتے ہیں؟ سبھی ہیں. سب پاک عشاء کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ اگر وہ خون اور گوشت میں شامل ہوتے ہیں اور شامل ہونے کے بعد وہ آ کر پاسٹر صاحب کو کہتے ہیں کہ جی میرے پہ دعا کریں, تو آپ کے پاس تو پاک عشاء کا جو مطلب ہے, مقصد ہے, وہ ہی نہیں ہے. یسوع کے نام میں معجزات ہوتے ہیں. پاک روح اپنے پھلوں کو اپنے لوگوں کے درمیان ان کی زندگیوں میں لاتا ہے, ان کو پھلدار کرتا ہے, اپنی نعمتوں کو ان کی زندگیوں کے وسیلہ سے جو ہے وہ آپریٹ کرتا ہے. کیا وہ صرف پاسٹرز کے لیے ہے؟ اگر وہ صرف پاسٹرز کے لیے ہے تو پھر آپ سچے ہیں کہ آپ ان برکتوں کو حاصل نہیں کر سکتے. مگر یہاں پر جو خطوط ہے نا, اگر ہم خطوط کو پڑھیں تو لکھا ہے پطرس کا عام خط, یوحنا کا عام خط. یہ عام خط اسی لیے لکھا گیا کیونکہ جو خاص تمہار ہوتے تھے, جو خاص رائٹنگز ہوتی تھی, ان کو صرف خاص لوگ ہی پڑھ سکتے تھے, مگر ان کو عام طور پر لکھا گیا تاکہ یہ ہر ایک کی دسترس میں آئے, ہر ایک ان باتوں سے سیکھے. وہ جا کر سکھا رہے ہیں کہ خدا کے کلام کے مکاشفات کو لے. پولس رسول بہت بڑا مذہبی بندہ تھا, بہت زیادہ خدا کے کلام کی سمجھ تھی, مگر جب تک مسیح کی ذات کا مکاشفہ اس پر نہیں کھلا وہ رسول نہیں بنا. اس کے وسیلہ سے کوئی زندگی نہیں بچی. یسوع کے اس جو ایکٹ ہے پاک عشاء والا اور یسوع کا جو نیا عہد ہے, اگر آپ اس کو حقیقی معنوں میں سمجھ کر لیں گے تو آپ کی سوچ بھی بدلے گی, آپ کی زندگی بھی بدلے گی. پاک روح آپ کی زندگیوں کے وسیلہ سے کلام بھی کرے گا. اب یسوع نے یہاں پر جو بدن کی اور گوشت کی اور جو ہے خون کی بات کی ہے, اس کے لیے ہم اگر بدن کو لیں, گوشت کو لیں, تو یسوع مجسم کلمہ ہے. وہ جسم میں ہے, وہ کلمہ وہ جسم میں آیا. اور اب اس سے تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں کہ پرانے عہد نامے میں اس کو کس طرح لیا جاتا ہے. جو خدا کا کلام ہے وہ مجسم ہو کر بدن بنا. ٹھیک ہے جی, یہ آپ نے بات ذہن میں رکھنی ہے. یہاں پر لکھا ہے کہ میرا خون جو ہے وہ نیا عہد ہے جو تمہارے واسطے بہایا جاتا ہے. یہ 3 اناجیل میں واقعہ ہے. اگر ہم مرکز اور متی کی انجیل کو بھی دیکھیں تو لکھا ہے بہتروں کے واسطے, گناہوں کی معافی کے لیے. یہ جو نیا عہد ہے, جو پرانا عہد ہے, وہ بھی اسی لیے ہے, وہ صرف بنی اسرائیل کے لیے تھا, مگر یہ عہد یونیورسل عہد ہے. اس میں صرف ایک قوم کو اسپیسیفائی نہیں کیا گیا, اس میں ایک صرف جو گروپ ہے وہ نہیں ہے, اس میں بہتروں سے مراد یونیورسل ہے. اب کچھ حوالوں کے ذریعے سے ہم دیکھتے ہیں. اب جب پرانا عہد نامہ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو خروج 24 باب ہم نے پڑھا ہے اس میں ایک عہد بندی ہوئی ہے, مگر یرمیہ کی کتاب اس کے 31 باب کی 31 آیت میں خدا کہتا ہے کہ میں ایک وہ دن آتے ہیں, خداوند فرماتا ہے, جب میں اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے کے ساتھ نیا عہد باندھوں گا. یہ نیا عہد مسیح یہودا کے گھرانے سے ہے اور پوری اسرائیل کو ریپریزنٹ کر رہا ہے, کیونکہ وہ سامری عورت کے پاس گیا اور اس نے اس کے ساتھ بات چیت کی, اس سے پانی مانگا, یعنی کہ یسوع نے یہ جو دیوار انہوں نے کھڑی کی تھی اس کو بھی ختم کر دیا. اب یہ جو نیا عہد یرمیہ میں ہے
وہ یسوع یہاں پر پورا کر رہا ہے. جس کا وعدہ، جس کی پیشن کوئی یرمیہ 31 باب میں کر رہا ہے، اس کو یسوع یہاں پر پورا کر رہا ہے. یسوع کا بدن جو مجسم ہوا، پہلے کلمہ تھا اور پھر مجسم ہوا، وہ بدن کی صورت میں آیا. اب اس بدن کے لیے جو کلمہ تھا، کلمہ کے لیے کیا لکھا ہے؟ یسایہ کی کتاب میں خدا کہتا ہے کہ اس کلام کو نوش کر، وہ کلام کو کھاتا ہے. حزقیل کی کتاب 3 باب 13 آیت میں ہم دیکھتے ہیں وہ بھی کلام کا ذخیرہ کرتا ہے، اس کو کھا رہا ہے. مکاشفہ کی کتاب میں بھی ایسا ہی لکھا ہے. متی کی انجیل میں لکھا ہے کہ اس کا گوشت جو ہے وہ ہماری ضرورت ہے. اب گوشت ہم کھا رہے ہیں، اس کو اس طرح میں بتاتا ہوں. 3 لوگ آئے تو بھائی آئے آپ بدن خدا کا کلام ہے. وہ کلام جو مجسم ہوا، جس کی یوحنا ہمیں گواہی دے رہا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام مجسم ہوا، اس نے جسم اختیار کیا. وہ جسم اپنے جسم کو پیش کر رہا ہے، یعنی کہ وہ کلام اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے جس کو کھانے کی ضرورت ہے. اب میں نے بتایا کہ خون میں شفا ہے. آج بھی جتنے بھی میڈیکل سے ریلیٹڈ ہیں، سب کو جو ڈینگی ہوا ہے، یہاں کرونا میں ہم دیکھتے ہیں، اور پلیٹلیٹس، آکسیجن، خون کی کمی آ جاتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ خون، گوشت کو ہم کیسے لینا ہے. یہاں پر جو یسوع ایک جو مجھے سمجھ آئی ہے، بدن، جان اور روح. خدا کا کلام فرماتا ہے کہ جسم کی جان خون میں ہے. یہ جو حرکت ہے، اس کی جو طاقت ہے، وہ اس کے وسیلہ سے ہے. یہ جو خون ہے، اب خون کیا ہے؟ خون اگر ہم میڈیکل کو دیکھیں تو خون میں ایک ڈی این اے ہوتا ہے. ڈی این اے ایک وہ چیز ہے جس میں آپ کا پیدا ہونے سے لے کر آپ کے مرنے تک کی پوری ہسٹری ہوتی ہے. آپ کا قد کتنا ہوگا، آپ کو کون کون سی بیماری آپ کی زندگی میں لگے گی، اور کون کون سی بیماری سے آپ شفا پا جائیں گے، اور اگر کسی بیماری کے ساتھ وجہ سے مریں گے تو اس ڈی این اے میں وہ بھی ہے کہ کس بیماری سے آپ مریں گے. ایک پورے انسان کی پیدا ہونے سے مرنے تک کی پوری ہسٹری ڈی این اے میں ہوتی ہے. اور اگر ڈی این اے میں ہلکی پھلکی بھی چھیڑ چھاڑ ہو جائے تو انسان بالکل ہی بدل جاتا ہے. اس کے رویے بدل جاتے ہیں، اس کے خیالات بدل جاتے ہیں. اب خدا کا کلام جو یسوع کہتے ہیں کہ یہ فی الحقیقت کھانے کی چیز ہے. اور میں پھر کہہ رہا ہوں، اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ بدن کلمہ ہے جو باپ میں سے نکلا ہے، وہ باپ کا کلام ہے. اب کلام کیوں ہے؟ کلام کیوں ہم نوش کریں؟ اگر میں نے جو حوالے بتائے ہیں ان میں آپ دیکھیں تو یسایہ کو کلام کی ضرورت تھی. خدا نے اس کو کہا اس کو کھا لے، اپنے اندر لے لے. حزقیل کو ضرورت تھی، یرمیہ کو ضرورت تھی. اور ایوب کو اگر ہم دیکھیں تو وہ بھی کلام کے وسیلہ سے ہی خدا کے حضور قائم رہا، ورنہ اس کی بیوی، اس کے دوست اس کو خدا پر لام تان کرنے کے لیے کہہ رہے تھے، مگر وہ کلام کو نوش کیے ہوئے تھا. کلام اس کے اندر تھا، اس نے اپنے ایمان کا چارہ کیا اور اپنے ایمان پر کھڑا رہا. اب جو اس دن بھی میں نے بتایا تھا کہ بدن کا کام وہی ہے جو جان کہے گی، جو خیالات اس کے اندر آتے ہیں بدن ویسے ہی پرفارم کرتا ہے، مگر جو روح ہے یہ خدا کا اور انسان کا ایک چینل ہے. جب کلام کی بات آتی ہے کلام کو نوش کرنے کی، تو بدن کے وسیلہ سے وہ کلام پڑھا جائے گا، کلام پڑھا جائے گا. ادھر سمجھ آئے گی کہ یہ چیز تو ایسے ہے، میری روشیں غلط ہیں. خدا کا جو ضمیر چراغ انسان کے اندر ہے جو اس کو ملامت کرتا ہے، خدا کا پاک روح اس کو اپنے اس کلام کی باتیں کھول کھول کر بتائے گا، اور یہ
توبہ کرے گا، بپتسمہ لے گا۔ اب یہ کلام جتنا یہ پڑھا جائے گا اندر شکل تبدیل ہوتی جائے گی، رویے تبدیل ہوتے جائیں گے۔ خدا کا کلام بتاتا ہے کہ خدا کے کلام میں حکمت ہے، خدا کے کلام میں جو ہے وہ فہم ہے، خدا کے کلام میں صحت ہے۔ لکھا ہے کہ خدا کا کلام ہڈیوں کا گودا ہے، خدا کا کلام زندگی بخشتا ہے۔ حزقیل کی کتاب میں 37 باب میں ایک ہڈیوں کی وادی میں جو نبی جاتا ہے اس کو خدا کہتا ہے کلام کر۔ وہ کلام کرتا ہے اور ہڈی ہڈی سے جڑتی ہے، نسیں آتی ہیں اور وہ جیتی جان ہوتے ہیں۔ اب جو کلام ہے وہ جو سنتا ہے وہ اپنے اندر لیتا ہے۔ آپ میں سے کتنے ہیں جنہوں نے توبہ کی ہے؟ سب نے کی ہے؟ سب نے کلام سنا، سمجھا کہ ہاں میں غلط ہوں، مجھے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہے آپ نے اس کلام کو ڈائجسٹ کیا ہے، آپ نے اس کلام کو اپنے اندر لیا ہے۔ اب جب کلام اندر لیا ہے تو وہ کلام کیا کرے گا؟ آپ کو خدا کی طرف متوجہ کر دے گا۔ جو پہلے دنیا کی طرف دیکھ رہا تھا وہ خدا کی طرف دیکھنا شروع ہو جائے گا، اور زیادہ اس کے اندر مکاشفات کھلیں گے، اور زیادہ اس کے اندر پیاس آئے گی کہ وہ خدا کے کلام کو سمجھے، اور خدا کا پاک روح انسان کی روح کے وسیلہ سے اس کی تربیت کرنا شروع کر دے گا۔ اب یہ یسوع نے اپنے بدن کو انسان کے لیے دیا، اس کلام کو انسان کے لیے دیا تاکہ وہ کلام اپنے اندر لے۔ بیابان میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے بنی اسرائیل کو شریعت دی۔ کیوں شریعت دی؟ کیوں ایک جلدی سے ان کو ملک موعود میں کیوں نہیں لے کر گیا؟ خدا نے ان کی نسل میں اپنے کلام کو، اپنی مرضی کو، اپنے منصوبے کو بھرا اور پھر وہ ملک موعود میں پہنچے۔ آج بھی ایک بات ذہن میں رکھیں، جب تک آپ خدا کے کلام کے مطابق نہیں آئیں گے آپ کبھی بھی اپنی امیدوں کو حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ خدا آپ کی زندگی سے کلام کرتا ہے۔ خدا اپنے کلام میں سے ہو کر آپ کو برکت دے گا، اور برکت صرف خدا کے کلام میں ہے۔ میں نے وہ جو 4 کپ کا بتایا کہ وہ 4 کپ کیا تھے، وہ 4 کپ اسی بات کی وہ آج بھی یاد آنی ہے کہ خدا کا کلام ہمیں بچاتا ہے، اس نے کلام کیا ہے وہ ہمیں بچائے گا۔ جتنا خدا کے کلام کو آپ سمجھتے جائیں گے، پڑھتے جائیں گے، ڈائجسٹ کرتے جائیں گے، یہ خدا کی طرف پڑھنا شروع ہو جائے گا اور آپ راست بازی کی طرف پڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ مضبوط ہوں گے، خدا کا کلام آپ کی کان چھاٹ کرنا شروع کر دے گا، خدا کا کلام آپ کو تربیت دینا شروع کر دے گا، خدا کا کلام آپ کے قد کو بڑھانا شروع کر دے گا، اور کلام کی شہادتیں آپ کے ایمان کو بڑھا دے گی۔ جتنا آپ کلام کو پڑھتے جائیں گے، جتنا آپ یسوع کو نوش کریں گے، جتنا آپ یسوع کو اپنے اندر لیتے جائیں گے، اتنا ہی زیادہ آپ کا ایمان بڑا ہوتا جائے گا، اور جتنا بڑا آپ کا ایمان ہوگا اتنا ہی بڑا خدا آپ کے اندر ہوگا۔ اب دوسری بات، نیا عہد، نئے عہد کا جو خون ہے، نئے عہد کا خون کیا کرتا ہے؟ خون میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، ریڈ سیل، وائٹ سیل اور پلیٹلیٹس۔ پلیٹلیٹس ہوتے ہیں آکسیجن۔ ریڈ سیل کیا کرتا ہے؟ ریڈ سیل آکسیجن پورے آرگنز میں، ہمارے جسم میں، ہمارے دماغ میں مہیا کرتا ہے۔ اگر آپ کسی کا سانس روکیں تو وہ بے ہوش ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ خون تو اس کے اندر ہے، پھر بے ہوش کیوں ہو گیا؟ اس کے خون میں جب تک آکسیجن نہیں ہوگی اور آکسیجن پورے جسم میں کام نہیں کرے گی، ایک ایک آرگن کو آکسیجن نہیں دے گا، آرگن شٹ ڈاؤن ہو جائیں گے، وہ بند ہو جائیں گے۔ یعنی کہ خون میں زندگی ہے، آکسیجن ہے۔ جو دوسرے سیلز ہیں وہ ہے وائٹ سیلز۔ وائٹ سیلز کیا کرتے ہیں؟ آپ پر جب کوئی وائرس اٹیک کرتا ہے تو وائٹ سیل آپ کے اندر اس وائرس پر اٹیک کرتے ہیں اور اس کو ختم کر دیتے ہیں، اور آپ کے اندر وہ ایک جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں۔ تیسرا، پلیٹلیٹس۔ پلیٹلیٹس کیا کام کرتے ہیں خون میں؟ اکثر ہمیں کوئی کٹ لگ جاتا ہے، تھوڑی دیر بعد خون رک جاتا ہے، سکن کے ساتھ جڑ جاتی ہے۔ پلیٹلیٹس ہماری شفا کا کام کرتے ہیں ہمارے اندر۔ مگر ہمارے خون میں بھی یہ چیزیں ہیں، مگر ہمارے خون کے وسیلہ سے یہ کام کیوں نہیں ہو رہا؟ عزیزو، اس چیز کی کمی ہے۔ راست باز کی دعا سے
شہر سرفرازی پاتا ہے. یسوع جس کو کہتا وہ شفا پا جاتا, جس پر ہاتھ رکھتا وہ شفا پا جاتا. کیوں؟ اور کیونکہ اس کے اندر جو آکسیجن ہے اس کی کمی بھی نہیں ہے, جو وائٹ سیلز ہیں اس کی کمی بھی نہیں ہے. کوئی جراثیم باہر سے اس کو اٹیک نہیں کر سکتا, اندر سے اس کو اٹیک نہیں کر سکتا, کیونکہ اس کے خون میں قدرت ہے. میں جب ہاسپٹل میں تھا تو جب آخری وقت تھا اور سب سمجھ رہے تھے کہ اب دلاور ختم, ڈیتھ ہو گئی ہے اس کی, میں دیکھ رہا ہوں کہ میں ایسے گہرائی میں جا رہا ہوں. یسوع نے مجھے چھوا اور صبح کو میں کھڑا ہو گیا. اور جب صبح کو میں کھڑا ہوا, رات کی آپ کو بات بتاؤں, میرے کپڑے کاٹ کر مجھے ڈائپر لگایا گیا, میں ہل نہیں سکتا تھا, میں بول نہیں سکتا تھا, یہ میری کنڈیشن تھی. مگر صبح کو جب میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہوا, یسوع نے مجھے چھوا اور میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہوا, تو اس سے پیش کر کے میں بیڈ سے اٹھا, میرا جسم ایسے کہ مجھ سے وزن ہی نہیں اٹھایا جا رہا. خدا کے پاک روح نے مجھے کہا اپنی چیسٹ پر ہاتھ رکھ اور یسوع کے لہو کو مانگ. میں نے یسوع کے لہو کو مانگا, ایک دم سے میرے جسم میں جان آئی اور میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا. خدا کے یسوع کے لہو کی قدرت ہے. میرے اندر جو ڈر تھا اس میں کمزوریاں ہیں, میری سرشت میں گناہ ہے, انسان کی سرشت میں گناہ ہے, اس کے خون میں گناہ ہے, اس کے ڈی این اے میں گناہ ہے. میرے بچوں میں میری عادتیں کیسے آتی ہیں؟ اس خون کے وسیلہ سے, اس ڈی این اے کے وسیلہ سے جو اب اس کے اندر بھی ہے. اسی لیے باپ کی عادتیں اولاد میں نظر آتی ہیں. اسی طرح گناہ ایک نسل سے دوسری نسل میں ٹرانسفر ہوتا ہے. مگر جب یسوع اپنے لہو کو دیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دو چیزیں. پاکیزائی اس بات کی علامت ہے کہ ہم یسوع کے بدن اور گوشت خون میں شامل ہو رہے ہیں. اس کا بدن فی الحقیقت کھانے کی چیز اور خون پینے کی چیز ہے. اور یوحنا کی انجیل میں یسوع کہتا ہے کہ جو میرے خون اور گوشت کو نہیں کھاتا اور خون کو نہیں پیتا اس میں ہمیشہ کی زندگی نہیں. اب جو برنے کی قربانی تھی وہ تو ہمیشہ کی زندگی نہیں تھی دیتی, مگر مسیح کی قربانی کس طرح ہمیشہ کی زندگی دیتی ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ خون کے جو سیلز ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں, ڈیڈ ہو جاتے ہیں. مگر جب وہ ڈیڈ ہوتے ہیں تو وہ بالکل پاؤڈر بن جاتے ہیں. مگر یسوع کا خون ڈیڈ نہیں ہوا, یسوع مرا ہی نہیں, وہ آج بھی اپنے جسم کے ساتھ زندہ ہے. اس کا آج بھی خون زندہ ہے. خون اس بات کی شفایت تھی کہ یہ خون اس بندے کے گناہوں کی وجہ سے بہایا گیا ہے. جب خون کی تاثیر ختم ہوتی گناہ بحال ہو جاتے. مگر آپ کے اور میرے یسوع کا خون آج بھی زندہ ہے. وہ آج بھی ہمارے گناہوں کو بحال نہیں ہونے دیتا. وہ آج بھی یسایہ کی معرفت کہتا ہے کہ تیرے گناہ چاہے کتنے کرمزی ہوں وہ برف کی مانی سفید اور اون کی مانی دوسرے ہو جائیں گے. یہ ہے یسوع کے لہو کی قدرت, یہ ہے اس نئے عہد کی قدرت. اب جب خدا دیکھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے خون, جان. اس کی جان میں تو گناہ ہے, خدا نظر ہی نہیں کرتا. مگر جب یہ جان نئے عہد میں آ جاتی ہے اور یسوع کے لہو کو قبول کر لیتی ہے تو پھر یہ نہیں رہتا, پھر یسوع آتا ہے. پھر جب خدا دیکھتا ہے تو وہ اپنے بیٹے کے لہو کو دیکھتا ہے اور آپ کو قبول کر لیتا ہے. اور جتنی دیر آپ گناہ سے دور رہیں گے, آپ مسیح میں قائم رہیں گے, اتنی دیر تک خدا باپ آپ کے ساتھ ہوگا. اور میں نے بتایا کہ بھرنے کے خون میں شامل ہونے کی وجہ سے انہوں نے دنیاوی طور پر بھی برکت پائی, روحانی طور پر بھی برکت پائی, مالی طور پر بھی برکت پائی. انہوں نے وہاں پر کھایا جہاں پر کوئی اگا نہیں سکتا, انہوں نے وہاں پر پیا جہاں پر کوئی پانی نہیں ہوتا. یہ ہے خدا کے عہد میں آنے کی برکت. اور اگر آج آپ یسوع کے عہد میں آتے ہیں تو کیا آپ کسی بھی برکت سے خالی ہو سکتے ہیں؟ جب آپ یسوع کے لہو میں آئیں گے تو آپ کی زندگی میں کچھ کام ہونا شروع ہو جائیں گے. سب سے پہلا جو کام ہوگا, آپ صاف کر دیے جائیں گے, آپ معاف کر دیے جائیں گے. دوسرا جو کام ہوگا, آپ جو رہا کر دیے جائیں گے, آپ راست باز ٹھہرا دیے جائیں گے.
تیسرا آپ کی ریکوری ہونا شروع ہو جائے گی. جو کچھ ابلیس نے یا آپ کی گناہ آلود زندگی نے ختم کر دیا ہے وہ خدا باپ آپ کو مہیا کرنا شروع کر دے گا, برکت کے ساتھ مہیا کرنا شروع کر دے گا. خدا باپ اپنے بیٹے کے لہو کے وسیلہ سے آپ کو زندگی دے گا. خدا باپ اپنے بیٹے کے لہو کے وسیلہ سے آپ کو فتح دے گا. خدا باپ آپ اپنے بیٹے کے لہو کے وسیلہ سے آپ سے ملاقات کرے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے ہیں یہاں پر جو خدا کی قدرت سے واقف ہیں, جو اس کے مسا کو انجوائے کرتے ہیں, جن کی خدا سے ملاقات ہوئی ہے, جن کو خدا ڈائریکٹ کلام کر کر ان کی نصیحت اور تربیت کرتا ہے, اور یسوع کے خون کے وسیلہ سے ہی شفا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں اپنے کلام کو نازل فرما کر شفا دیتا ہوں. عزیزو, جب آپ آج اس پاکشاہ میں شامل ہوں تو اس کو رسمی طور پر نہ لیجئے گا ہو کہ یہ شیرہ ہے, ہو کہ یہ روٹی ہے, مگر آپ آج اس ذہن سے لیں کہ یہ آپ کے لیے یسوع کے اس نئے عہد میں شامل ہونا ہے. جب آپ اس نئے عہد میں شامل ہوں گے, پاکشاہ لے کر جب آپ گھٹنوں کے بل ہوں گے, تو ایک بات آپ نے کرنی ہے, یسوع میں تیرے سامنے آتا ہوں. اے باپ, اپنے کلام سے, اس نئے عہد کے وسیلہ سے, اپنے بیٹے کے خون کے وسیلہ سے مجھے بابرکت کر. آمین. آج اس رسم کو آپ نے سیریسلی لینا ہے. اس رسم کی بنی اسرائیل آج بھی اس رسم کو اس لیے مناتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جب تک ہم اس عہد کو یاد رکھیں گے یہ عہد ہمیں بچاتا رہے گا. آج بھی اس نئے عہد کو آپ یاد رکھیں, اور یہ نئے عہد آپ کی نسلوں کو بچا لے گا, آپ کی زندگیوں کو آپ کو برکتیں دے گا. کوئی کسی چیز کی کمی آپ کے پاس نہیں رہے گی. جو بنی اسرائیل مصر میں غلام تھے وہ وہاں سے امیر ہو کر نکلے. وہ مصریوں کا سونا لے کر یہاں پر آئے. مصریوں نے خدا نے ان کے دلوں کو کھولا اور انہوں نے ان کو امیر کیا. خداوند آپ کو غریب نہیں رہنے دے گا. خداوند آپ کو کسی نقصان میں نہیں رہنے دے گا. وہ اندھیرے میں بھی آپ کے لیے اجالا پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے. خداوند آپ سب کو برکت دے.